طارق جہانگیری انٹرنیشنل پاکستان کی جانب سے میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق تاریخی جہانگیری آج آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں اپنے پروگرام جواہر حل المشکلات میں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ عملیات کی دنیا میں گدھیلیا اور گدھیلے کیا ہیں۔ یہ ٹاپک اس لیے رکھا ہے کہ جو لوگ ان کے شر میں آ جاتے ہیں ان کے اوپر کیا کیفیات مسلط ہوتی ہیں اور وہ کن کن پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اگر یہ دیکھیں کہ یہ گدھیلیا اور گدھیلے ہے کیا، تو یہ جنات کی دنیا کی غلیظ ترین مخلوق ہے اور یہ ارواح خبیثہ بھی کہتے ہیں اسے، اور اگر ہم اسے جناتی شیطانی دنیا میں بھنگی بھی کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ تسخیر بھی کیے جاتے ہیں اور جن لوگوں پر یہ مسلط کیے جاتے ہیں وہ بدبو میں رہنا، گندگی میں رہنا پسند کرتے ہیں اور جتنی نجس کام ہے وہ سب وہ لوگ کرنا پسند کرتے ہیں، برہنہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس کی تسخیر کیسے ہوتی ہے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو عامل اس کی تسخیر کرتا ہے یعنی اس کو حاضر کرتا ہے تو وہ انسانی فجلے کو دوران عمل جلاتا ہے اور اس کے ذریعے اس کو تسخیر کرتا ہے۔ یہ بظاہر دکھنے میں جو ان کی اصل شکل ہے وہ یہ بچوں کے روپ میں آتے ہیں اور ان کا جو قد ہوتا ہے وہ 3 سے 4 فٹ ہوتا ہے اور نہایت ہی غلیظ حالت میں حاضر ہوتے ہیں، اور جو عامل اس کی تسخیر کرتا ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ جو اس کی تسخیر کرتے ہیں یا تو وہ ہندو ہوں گے یا وہ بھنگی ہوں گے، عیسائی ہوں گے۔ اس کی تسخیر کے لیے اور اس کے عمل کو شروع کرنے کے لیے وہ 40 دن پہلے سے ہی استنجا لینا بند کر دیتے ہیں اور اس کو جب تسخیر کرتے ہیں تو یہ جیسے میں نے آپ کو ان کا شکل، ان کا روپ بتایا، یہ اس روپ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کی شرط و شرائط بھی یہی ہوتی ہیں کہ جو عامل ہوگا وہ ساری زندگی غلاظت میں ہی رہے گا اور استنجا نہیں کرے گا اور پانی سے دور رہے گا، ہر وقت ناپاک رہے گا، اور وہ عامل ایسا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت سارے کاموں میں بھی کام آتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں کام آتے ہیں، جیسے کہ اگر کسی کے کام باندھنا ہے، جیسے ہم پکوان کا کام کرتے ہیں یا گوشت کا کام کرتے ہیں یا سبزیوں کا کام کرتے ہیں، تو یہ ان چیزوں میں جو ہے کیڑے پیدا کر دیتی ہیں، یہ ان کھانے پینے کی اشیاء میں کیڑے پیدا کر دیتے ہیں۔ اکثر یہ چھپکلی کی، سانپ کی شکل بھی اختیار کر لیتی ہیں اور ان کا جو ٹھکانہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گندگی یا کوڑے کا ڈھیر، اور جب عامل اس کو تسخیر کر لیتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے
تو اس عامل سے یہ حد تک جا کے ہر بدفعلی کرواتی ہیں. اور گدیلیہ جو ہے یہ مؤنث ہے اور گدیلے جو ہیں یہ مذکر ہیں. یہ جن احباب پہ، جن لوگوں پہ مسلط کیے جاتے ہیں، ان کو گندگی میں رہنا، بیت الخلاء میں زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارنا، کوڑا کچرا اس میں رہنا، اور اس کا جو شدید ترین روپ ہے وہ ہے جسے چوڑی چڑیل کہتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی علاج اور اس کا جو کاٹ ہے وہ کس چیز سے کروائی جاتی ہے اور کیسے ہوتی ہے. جو عامل سورہ ناس کی زکوٰۃ کبیر ادا کری ہو، وہ آدمی سورہ ناس کی زکوٰۃ کبیر کیسے کہ جو سورہ ناس روزانہ 313 مرتبہ پڑھے، اور اس کے علاوہ مدامت میں 313 مرتبہ پڑھے، اور اس کے علاوہ جو 40 دن میں 1.25 لاکھ مرتبہ سورہ ناس پڑھے تکرار کے ساتھ. یعنی سورہ ناس تکرار کے ساتھ ایسے پڑھی جاتی ہے کہ قل اعوذ برب الناس، ناس 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 ناس، یعنی کہ سورہ ناس میں جہاں ناس آئے گا اس کو 7 مرتبہ دہرانا ہے. اس کو تکرار کہتے ہیں. اور جو آدمی 40 دن میں 1.25 لاکھ کا چلہ کر چکا ہوگا اور پھر اس کو علاج معالجے کی اجازت ہوگی تو وہ بہت بہترین کاٹ ہے اس عمل کے لیے. یہ اگر کوئی عامل 313 مرتبہ روزانہ پڑھے اور 21 دن تک پڑھ کے روزانہ 7 نیبو کاٹے اس جگہ پہ بیٹھ کے جہاں پہ یہ چھوڑی گئی ہیں یا جہاں پہ یہ بھیجی گئی ہیں، جہاں پہ اس کے اثرات جو ہے وہ ظاہر ہو رہے ہیں، اس جگہ پہ بیٹھ کے اگر 313 مرتبہ روزانہ پڑھے تو 21 سے 41 دن کے درمیان میں ان کی مکمل کاٹ اور ان سے مکمل جان چھوٹ جاتی ہے. اور اگر 108 مرتبہ کوئی عامل اس کو پڑھے اور روزانہ 7 نیبو کاٹے اور اس پہ لونگ کی دھنی دی جائے اور لوبان کی، تو 40 سے 90 دن کے اندر اندر اس سے مکمل جان چھوٹ جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان تمام قسم کے شر سے محفوظ رکھے. اور اب ہم چلتے ہیں آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کی طرف. عبد الشیخ صاحب جی، آپ نے جس تعداد میں آیت کتب شمالی اور چہل کاف کی اجازت مانگی ہے تو یہ آپ کسی قسم کا چلہ نہیں کر رہے، یہ آپ خیر و برکت کے لیے ہی پڑھ رہے ہیں. تو آپ جو ہے گوشت بھی کھا سکتے ہیں، مچھلی بھی کھا سکتے ہیں، اور آپ تمام قسم کی اشیاء کھا سکتے ہیں. جب آپ اس کا پراپر طریقے سے چلہ کریں گے تو پھر آپ نے جو ہے ترک جلالی اور ترک جمالی کا پرہیز کرنا ہوگا. قوت باہ بھی ایک مرض ہے
اس کا بہترین علاج اور عمل یہ ہے کہ آپ نے شتاور اور اسکن ناگوری یہ آپ نے ہم وزن لینا ہے، اور سفید موسلی اس کو آپ نے پاؤڈر کروا لینا ہے، اور تینوں کو ایک جگہ شامل کر کے ملا کر آپ نے جیسے اگر 100 گرام یہ تینوں چیزیں لیں تو یہ ہو جاتی ہے 300 گرام۔ اس کا آدھا حصہ، آدھے سے بھی آدھا حصہ، یعنی کہ اس کا آدھا حصہ ہوتا ہے 150 گرام اور اس کا آدھا حصہ ہوتا ہے 75 گرام۔ آپ نے 75 گرام اس میں مصری شامل کر کے چاروں چیزیں پیس کر ہم وزن ہم جان کر کے آپ نے اس پہ روزانہ 111 مرتبہ اللہم یا شافع الامراض پڑھنا ہے، اور اس کو پھر 2 ٹائم استعمال کرنا ہے۔ دن میں کریں تو پانی سے کریں، اور رات میں کریں تو دودھ سے کریں۔ اگر آپ کا نظام ہاضمہ اچھا ہے تو آپ اس کو ایک چمچ، صرف ایک چمچ رات میں دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں، ورنہ اگر نظام ہاضمہ درست نہیں ہے تو آدھی آدھی چمچی کر کے 2 ٹائم لیں، ایک ٹائم صبح ناشتے کے بعد اور ایک ٹائم رات کھانے کے بعد۔ سید محسن اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو یا وکیلوں پڑھنے کی اجازت ہے، 313 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں۔ جی رومان خان صاحب، میں نے آپ کو بتایا کہ اس جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا، اس ارواح خبیثہ کو بھگانے کے لیے یا اس سے جان چھڑانے کے لیے جو ہے آپ نے سورہ ناس تکرار کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اگر کوئی شخص اس کا عامل نہیں ہے اور اس کی شکنجے میں آ چکا ہے اور اس کو کوئی ایسا عامل نہیں ملتا جو اس کی کاٹ کر سکتا ہو، تو وہ روزانہ ایک تسبیح سورہ ناس تکرار کے ساتھ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کا چھینٹا اپنے چہرے پہ بھی دیا کرے اور وہ پانی پیا بھی کرے، تو انشاءاللہ 3 سے 4 ماہ کے اندر اندر ان تمام چیزوں سے جو ہے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ جی عبد القادر صاحب، 313 مرتبہ یا عزیزوں من کل عزیز پڑھنے کی اجازت ہے، اور اجازت عام جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ کسی کو اجازت دیں تو آپ اس کو ایک تسبیح پڑھنے کی اجازت دے سکتے ہیں، آپ کو اس بات کی اجازت ہے۔ جی شاجدہ شیخ، ڈاکٹر اور حکیم کے ہاتھ میں شفا ہو ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو اگر آپ کا خود اس شعبے سے تعلق ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا شافع الامراض، یہ آپ نے، اور اللہم یا دافع البلیات، یہ آپ نے تینوں ملا کر 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو جو ہے وہ شفا بخشیں گے، اور آپ نے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے شعبے کو نبھانا ہے۔ جی آزاد علی صاحب، آپ کو مراقبہ کرنے کی اجازت ہے، اگر آپ کو طریقہ کار معلوم ہے تو آپ مراقبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے اور آپ کو کامیاب کرے۔ اور اگر آپ کو مراقبے کا طریقہ نہیں معلوم تو آپ کال سینٹر پہ رابطہ کر کے مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ مراقبے کا طریقہ مکمل کیا ہے۔ جی نازیہ انصاری، یا باسطوں پڑھنے کی آپ کو اجازت ہے، اور ابھی فی الحال آپ اس کو ایک تسبیح پڑھیں، اور جب آپ اس کے 40 دن مکمل کر لیں تو آپ مجھے بتائیے گا، میں آپ کو اس کی زکوٰۃ کا طریقہ مکمل بتاؤں گا۔
جی میری بہن ہنا، آپ کو نعت علی پڑھنے کی اجازت ہے، آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور آپ کو استقامت عطا کرے۔ سید محسن اللہ، آپ کو میں اوپر ابھی یا وکیلوں کی اجازت دے چکا ہوں، آپ بار بار میسج نہ کریں، آپ کو یا وکیلوں پڑھنے کی اجازت ہے، 313 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں۔ جی عثمان خان صاحب، وعلیکم السلام، آیت الکرسی 7 بار پڑھنے کی اجازت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جی شاجدہ شیخ صاحبہ، غیبی مدد کے لیے آپ اللہم یا مسبب الاسباب پڑھا کریں، یہ بہت مجرب عمل ہے۔ غیبی مدد کے لیے آپ یہ 313 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں۔ جی مجاہد الدین بصیر صاحب، آپ کے دوست کے گھر میں تالے اور کچھ سامان ہے، بہت پریشانی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو بہترین، میں نے آپ لوگوں کو ایک عمل بتایا ہے کہ جو سورہ یاسین سے ہانڈی والا عمل میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے وہ کریں، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام معاملات آسان ہو جائیں گے۔ جی کاملیش شرما صاحب، آپ جو ہے عبادت اور تسبیحات میں پیاز اور انڈے کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ آپ دوران چلہ یا دوران اگر کسی عمل کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو اس میں آپ جو ہے وہ یہ دونوں چیزیں استعمال نہیں کر سکتے۔ جی زید شیخ صاحب، زید الرحمان صاحب، آپ کے گھر میں جو بھی معاملہ ہے آپ ایک کام کریں، سب سے پہلے آپ جو ہے اس کا آسان استخارہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے 7 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے، 7 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ تکیے پر دم کر کے آپ سو جائیں۔ یہ عمل جو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ ایسا عمل ہے جن کی اجازت عام ہوتی ہے، اور میں یہ بار بار اسی لیے بتاتا ہوں کہ ہر عام آدمی اس کو آسانی سے کر لیتا ہے اور اس کے معاملات ہر عام آدمی کے ساتھ کھل جاتے ہیں۔ آپ نے 7 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے، 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے تکیے پر دم کر کے آپ سو جائیں، اپنے گھر کی نیت کر کے کہ آپ کے گھر میں کیا معاملات ہیں آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں، تو انشاءاللہ یہ معاملات آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ اگر جنات کا معاملہ ہے تو آپ اس کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، جادو کا معاملہ ہے تو اس کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی کام کی رکاوٹ کو دور کرنے کا بہترین عمل ہے کہ ایک آپ جو ہے وہ چاول لے لیں، ایک بوری، صاحب استطاعت اگر استطاعت رکھتے ہیں تو ایک بوری لے لیں،
ورنہ 1.25 کلو چاول لے لیں یا 1.25 کلو آٹا لے لیں اور اس کی چھوٹی چھوٹی جو ہے نا گولیاں بنا لیں، اور اس کے اوپر آپ نے اللہ الصمد 313 مرتبہ پڑھ کر ان پہ دم کرنا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے، یا اللہ الصمد 11 مرتبہ پڑھ کے ایک ایک گولی پہ جو ہے وہ آپ دم کریں، اور اس کو پھر جو ہے آپ پانی میں جا کے، جس پانی میں مچھلیاں ہوں ان پانی میں آپ جو ہے وہ گولیاں یا وہ چاول اس میں ڈال دیں، تو انشاءاللہ وہ چاول یا وہ آٹے کی گولیاں ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کے کام کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ شادی کے لیے سورہ نصر، مائرہ، اسراء، میری بہن شادی کے لیے جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ سورہ نصر پڑھنی ہے تہجد نماز کے بعد، اور 5 وقتی نماز کی پابندی بھی کرنی ہے، اور دشمنوں کے لیے آپ نے یا فتاح 313 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ جی، حصار کا بہترین عمل آیت الکرسی ہے۔ آپ کو جو میں نے آیت الکرسی کا عمل بتایا ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کو آپ نے 70 مرتبہ تکرار کے ساتھ دہرانا ہے، اور آپ اس کو اپنا اظہار یا کسی کا بھی اظہار کر کے اس کے اوپر دم کریں، یا اپنے اوپر دم کریں، یا اس شخص کو تصور میں لے کر بھی آپ دم کریں تو اس کے اوپر اس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ جی، آپ کو اپنا ہاضمہ درست کرنے کے لیے ادرک، چھوٹی الائچی، سونف، ان 3 چیزوں کا آپ کہوہ بنائیں، اور جب کہوہ تیار ہو جائے تو اس کہوے میں آپ نے نیبو شامل کرنا ہے تھوڑا سا، یعنی کہ اگر آپ ایک نیبو کے 2 حصے کریں تو اس کا ایک حصہ نیبو آپ اس میں شامل کریں، اور آدھی چمچی شہد کی وہ آپ اس کہوے میں، 1 کپ کہوے میں آپ اس کو شامل کریں، اور وہ کہوہ روزانہ رات میں سونے سے پہلے پئیں، تو انشاءاللہ 5 سے 7 دن کے درمیان آپ کا نظام ہاضمہ بھی درست ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صبح نہار منہ سیب کا استعمال کریں۔ صبح نہار منہ جب سو کے اٹھیں، رات کو سونے سے پہلے برش کریں، اور جب صبح سو کے اٹھیں تو آپ نے برش نہیں کرنا ہے، پہلے سیب کھانا ہے، لیکن سیب پر آپ کی چھری یا اس طرح کا کوئی جو اوزار ہے وہ اس پہ نہ لگے، آپ نے ڈائریکٹ سیب جو ہے وہ اٹھا کے کھانا ہے۔ تو انشاءاللہ 5 سے 7 دن اگر یہ دونوں عمل آپ کریں تو آپ کا معدہ انشاءاللہ مکمل طریقے سے اس کا نظام ہاضمہ بھی درست ہو جائے گا، اور آپ کو جو گیسٹرک پرابلم ہو رہی ہے انشاءاللہ اس سے بھی نجات مل جائے گی۔ جی عثمان امجد صاحب، آپ کو سورہ مزمل کی اجازت ہے، آپ کریں، 3 مرتبہ آپ روز پڑھ لیا کریں۔ جی ریشمہ پروین میری بہن، آپ اپنے بھتیجے کے لیے جو ہے وہ کال سینٹر پہ رابطہ کریں، اور کال سینٹر پہ رابطہ کر کے اس کی مکمل تفصیلات بتائیں، اس کے بعد اس کا بتائیں گے کہ کیا علاج ہے، اس کا استخارہ کروائیں گے، استخارہ ہونے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ علاج جب کرنے میں مزہ آتا ہے جب اس کی تشخیص پراپر ہو۔
اگر اس کی تشخیص پراپر ہوگی تو علاج بھی پراپر ہوگا، اس کی تشخیص پراپر نہیں ہوگی تو اس کا علاج بھی پراپر نہیں ہوگا۔ جی رضویہ فاطمہ، کال سینٹر کے جو نمبر ہیں وہ 030769811717 ہے، 0317 ہے۔ آپ ان نمبرز پہ صبح 9 بجے سے لے کر شام رات 9 بجے تک آپ رابطہ کر سکتے ہیں، یہ موبائل آن ہوتے ہیں۔ حضور سے بات کرنا چاہتا ہے یا میاں حضور تک رسائی چاہتا ہے، میاں حضور سے اپنا روحانی یا طبی علاج کروانا چاہتا ہے، تو وہ بھی میاں حضور سے بات کر سکتا ہے اور اپنا علاج معالجہ کروا سکتا ہے۔ جی راحلہ عارف، آپ سورہ قریش پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ 313 مرتبہ روزانہ سورہ قریش پڑھ لیا کریں۔ جی شہریار طارق صاحب، آپ کو دعائے حزب البحر پڑھنے کی اجازت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں روزانہ۔ شروع میں آپ 1 مرتبہ ہی پڑھیں، اس کے بعد آپ مجھ سے رابطہ کریں کال سینٹر پہ، تو انشاءاللہ آپ کی تعداد جو ہے وہ وقتاً فوقتاً بڑھائیں گے۔ جی شاہدہ شیخ، جو وظائف یا جو عمل میں دوران پروگرام آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اگر آپ لوگ چاہیں تو اپنے پاس اس کو لکھ بھی سکتے ہیں، اور اگر ایسی کسی پرابلم میں آپ پھنسیں تو وہ آپ وظیفہ پڑھ بھی سکتے ہیں، وہ عمل کر بھی سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے، میں خود بھی اس چیز پہ بڑا محتاط رہتا ہوں کہ جو عمل صرف عاملین حضرات کے لیے ہوتا ہے وہ صرف اور صرف میں عاملین کے لیے بولتا ہوں کہ عاملین ہی کر سکتے ہیں، کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا۔ اور جس عمل کی اجازت میں عام دیتا ہوں اور اس بات کو میں مینشن نہیں کرتا، اس کی اجازت عام ہوتی ہے، وہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ جی ٹی بی کی گانٹھ ہو گئی ہے تو گردن پر، تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ کسی بھی جو ہے ٹوٹکے یا ریمیڈیز کے ذریعے یہ علاج نہیں ہو سکتا، اس کے لیے آپ نے پراپر طریقے سے اپنا ٹریٹمنٹ کروانا پڑے گا۔ جی محمد ذیشان رسول صاحب، آپ کال سینٹرز پہ رابطہ کریں، کال سینٹرز کے نمبرز آپ کو بتا چکا ہوں، ان نمبرز پہ رابطہ کریں، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام بتا کر اپنی تشخیص کرائیں۔ اگرچہ آپ کے ساتھ کوئی روحانی معاملہ ہوا تو روحانی معاملہ آپ کو بتائیں گے، آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اس کے بعد آپ کے علاج معالجے کا جو سلسلہ ہوگا اس کو آگے بڑھائیں گے۔ جی آپ کا نام تو شو نہیں ہو رہا، لیکن آپ کے ہسبینڈ کے آپ کے ساتھ اختلاف رہتے ہیں، تو آپ نظریاتی اختلاف رہتے ہیں، تو آپ ایک کام کریں، یا عزیز و من کل عزیز آپ نے 313 مرتبہ پڑھ کے دودھ میں
دم کرنا ہے اور آدھا گلاس آپ پئیں اور آدھا اس کا آپ کے ہسبینڈ پئیں، تو انشاءاللہ 7 سے 11 دن کے اندر اندر آپ کے اندر جو ہے وہ جو اختلافات ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ کر کے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور ایک دوسرے میں محبت بھی پیدا ہوگی۔ جی عمران خان صاحب، آپ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بظاہر جو آپ کی کیفیات سے ظاہر ہوتے ہیں وہ جادو کے معاملات ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ایک دفعہ کال سینٹر پہ رابطہ کر کے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام بتائیے، آپ کا استخارہ کریں گے اور اس کے بعد آپ کو پراپر طریقے سے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ جی آنکھیں بند کر کے اپنی ناک کی لو دیکھنے والا جو مراقبہ ہے اس کی اجازت ہے آپ کو؟ عبدالرزاق صاحب نے سوال کیا ہے، آپ کو اس چیز کی اجازت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت لیٹ ہو گئے تھے، پروگرام جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہمارے پاس وقت بھی کم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھی احباب، جو حضرات، جو لوگ، جو مائیں، جو بہنیں، جو بچیاں مجھ سے سوالات کرنا چاہتی ہیں، رابطہ کرنا چاہتی ہیں اور اپنی پریشانی کا حل جاننا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے میاں حضور نے ایک پلیٹ فارم تیار کیا ہے جو الحمدللہ میاں حضور سے جو لوگ علاج معالجہ کروانا چاہتے ہیں، اپنے معاملات ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور میاں حضور تک رسائی چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک پلیٹ فارم تیار کیا ہے میاں حضور نے الحمدللہ، جو کہ طارق جہانگیری روحانی سینٹر کے نام سے ہمارا کال سینٹر ہے۔ اس میں آپ صبح 9 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک ہم آپ کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، اور آپ کے طبی مسئلے مسائل، طبی پریشانیاں، آپ کے روحانی مسئلے مسائل، روحانی پریشانیاں، اور اس کے علاوہ آپ کی گھریلو مسئلے مسائل، پریشانیاں، اور جو شخص میاں حضور تک رسائی چاہتا ہے، کسی چیز میں، کسی کام میں، کسی معاملات میں پریشان ہے یا پھنس چکا ہے اور اس سے نکلنے کے لیے ایک پلیٹ فارم ڈھونڈ رہا ہے، تو اس کے لیے ہم نے ایک پلیٹ فارم یہاں پہ سٹارٹ کیا ہے، اور الحمدللہ پچھلے 1.5 سال سے کال سینٹر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی شکایتیں تھیں کہ یہاں سے رابطہ نہیں ہو پاتا، تو الحمدللہ اب ہم نے اس سسٹم کو تھوڑا سا اپڈیٹ کیا ہے، کیونکہ کالوں کا فلو بہت زیادہ ہوتا ہے، کالز کا، تو ہر بندے کو جواب نہیں دے پاتے، تو
اس پریشانی، اس مسئلے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے کال سینٹر کو اپڈیٹ کیا ہے، اور الحمدللہ میں خود بھی کال سینٹر میں ٹائم دیتا ہوں، اور جو احباب میاں حضور تک رسائی چاہتے ہیں یا مجھ سے کوئی معاملات پوچھنا چاہتے ہیں، میاں حضور سے کوئی معاملات ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے کسی سوال کا جواب چاہتے ہیں، اپنی کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں، تو وہ کال سینٹرز کے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کال سینٹر کے نمبر جو ہیں وہ میں نے آپ کو ابھی پروگرام کے درمیان میں بھی بتائے، اور انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں بھی، اس پروگرام کے ڈسکرپشن میں بھی کال سینٹر کی مکمل تفصیلات جو ہے وہ دے دی جائیں گی، کال سینٹر کے موبائل نمبرز دے دیے جائیں گے۔ جو احباب کسی عمل کی اجازت لینا چاہتے ہیں وہ کال سینٹر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو احباب یہ سیکھنے کا، سمجھنے کا شوق رکھتے ہیں وہ کال سینٹر پہ رابطہ کر کے جواہر علم روحانیت تربیتی نصاب کورس کا بھی حصہ بن سکتے ہیں۔ ابھی اس کا ایک سیشن کمپلیٹ ہونے والا ہے، انشاءاللہ 2 سے 3 ہفتے میں اس کا ایک سیشن کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد اس کا دوسرا سیشن شروع ہوگا۔ یہ وہ کورس ہے جس میں میاں حضور اپنی زندگی کے تجربات اور اپنی معاملات زندگی، جو عمل، جو ذکر، جو چلے، جو چیزیں میاں حضور نے کی ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں، اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، مجھے، مخلوق خدا کی، دین کی، سلسلے کی، میاں حضور کی، مرکز کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اپنے معاملات میں استقامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔ انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اپنے نئے پروگرام، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔